سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اور تحقیق ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو وہ ان کے درمیان اپنے کام کے لیے 50 کم 1000 سال رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بالآخر اس قوم کے اوپر طوفان کا عذاب آیا، اس لیے کہ وہ ظالم تھے، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈھایا تھا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بس ہم نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو اور کشتی میں سوار دوسرے لوگوں کو، اور اس واقعہ کو ہم نے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور یوں ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے حق میں یہی چیز بہتر ہے اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور وہ تو کچھ بھی نہیں جن کی تم اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہو، وہ تو بت ہیں، بے جان چیزیں ہیں، اور تم اللہ کے اوپر ساتھ جھوٹ بھی گڑتے ہو۔ ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دوسرے جو ہیں ان کے اختیار میں کسی کا رزق نہیں ہے، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، اس کی پرستش کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹ کے جانا بھی ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم نے ان حقائق کو جھٹلایا تو یاد رکھو تم سے پہلی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول کے اوپر سوائے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، تو کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ اللہ کیسے تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور کیسے اس کا اعادہ کرتا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ اے رسول آپ انہیں بھی کہیں علیہ السلام کہ پھرو زمین میں دیکھو کیسے تخلیق کی ابتدا کی اللہ نے، اور کس طرح وہ اس کی ایک نشأت ثانیہ کرتا ہے، اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے اس کے اوپر رحم کرے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم اس سے بھاگ کے جا سکو. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا کارساز ہے اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہے. پچھلے جو 2 دروس تھے سورہ عنکبوت کا جو پہلا رکوع ہے، اس میں 3 بڑی چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور وہ اصل میں وہ حقائق کا بیان ہے. یہ مکی صورت ہے کہ جن کو مکہ والے بظاہر آپ کہیں تو تسلیم کر لیتے تھے، لیکن دل و جان سے ان باتوں کو مانتے نہیں تھے. ان میں پہلی چیز یہ بیان ہوئی تھی کہ آزمائش اور ابتلاء یہ اللہ کا قانون ہے، یعنی منزل مراد تک پہنچنے کے لیے، اور اس دنیا میں انسان کی منزل مراد جو ہے، جہاں وہ پہنچنا چاہیے اس کو، وہ جنت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے. کہاں اس تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ اتنا ہموار نہیں ہے، وہ بالکل سادہ سا نہیں ہے. اس میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں، بڑے آرام سے جا رہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس میں طوفان ہیں، اس میں گھاٹیاں ہیں، اس میں سیلاب ہیں، اس میں مشکلات ہیں، اور ان مشکلات اور ان سے کو عبور کر کے، ان گھاٹیوں کو عبور کر کے، ان طوفانوں سے ٹکر لیتے ہوئے آدمی جب آگے بڑھتا ہے تو آگے جانا تھا، آگے اللہ کی رضا ہے. یہ پہلی چیز اس میں بیان ہوئی تھی. اور یہ کہا کہ یہ پہلی قوموں کو ہم نے آزمایا، ہم نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا، تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے بعد میں آنے والوں کو. یعنی یہ قانون اللہ نے بنایا ہے ازل سے، اور یہ آخری انسان تک یہ جاری و ساری رہے گا. دوسری چیز وہاں پہ یہ بیان ہوئی کہ ہر آدمی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے. کوئی دوسرا جو ہے اس سے نہ تو پوچھا جائے گا کہ اس نے کیوں ایسے کیا. تیرا بیٹا تھا، تیرا باپ تھا، تیرا بھائی تھا، تیری بیوی تھی، تیرا خامن تھا، تو نے اسے منع نہیں کیا؟ نہیں. اللہ نے ہر ایک کو آزاد پیدا کیا، اس کو علادہ، اس کے اپنے سوچنے کے لیے دماغ دیا، اس کے جذبات کے لیے اس کو دل دیا. وہ سارا نظام اس کا اپنا ہے. اللہ کی ساری انعام و اکرام اس کی ہے، اس کے اوپر علادہ ہے، اور مجرد ان کی بنا پہ یہ مسئول ہے، یہ اس کے پوچھا جائے گا، یہ ذمہ دار ہے. اور پھر ساتھ تیسری چیز ایک بیان ہوئی تھی کہ ہم نے تو انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اخلاقیات کے معاملے میں اپنے اندر کو ٹٹولے. اس کو پتہ چلے گا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، یہ چیز اس کے اندر ہے. اب یہ کہ جو اصولاً چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے. تو پھر اللہ تو اپنے بندوں پہ مہربان ہے، تو یہ اس نے مہربانی کی کہ ساتھ میں ہماری انسانوں کی تاریخ سے واقعات دیے کہ یہ دیکھ لو، میں نے یہ اصول بیان کیا ہے تو کیا ہوا ان کے ساتھ. یہ آگے جو چند واقعات ہیں وہ بڑے مختصر بیان ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ واقعات تفصیل سے تو پہلے بیان ہو چکے، 2-3 دفعہ بیان ہو چکے. یہاں پہ ان کا خاص ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع ان 3 باتوں کو ثابت کرنا ہے جو پہلے رکوع میں جو تمہید کے طور پہ ہے. اب سب سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ پہلے صاحب قانون نبی ہیں، تو ان کے ساتھ یہاں پہ قرآن پاک میں ایک خاص بات بیان کی گئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ وہ ان کے درمیان 1000 سال سے 50 سال کم رہے، یعنی 950 سال.
تو اس سے یہاں پہ جو خاص طور پہ یہ وقت بیان کیا گیا، اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ جو قانون ابتلاء ہے، جو آزمائش ہے جو انسانوں کے اوپر آتی ہے، بسا اوقات وہ لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے نہیں کہ وہ شام کو امتحان میں ڈالا جائے اور صبح جنت میں چلا جائے، نہیں، زمانہ گزرتا ہے۔ پس اول جو مخاطبین ہیں قرآن پاک کے صحابہ اکرام ہیں، ان کے اوپر سختیوں کی اس صورت کے اترنے تک 5-6 سال 2-3 سال گزر گئے۔ مکہ والے مصیبتیں ڈھا رہے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے جلیل القدر رسول 950 سال وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، تو اس لیے تمہیں بھی یہ برداشت کرنا پڑے گا، مختصر ہو یا زیادہ ہو، یہ کرنا پڑے گا۔ اور جیسے وہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی اصول کے طور پہ کہ اللہ ڈھیل تو دیتا ہے ان کو جو زیادتی کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو ایمان کے راستے پہ چلنے والوں کے راستے میں مصیبتیں ڈالتے ہیں، جو روڑے اٹھاتے ہیں، ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن اس کی گرفت بڑی سخت ہے اور وہ پکڑے بغیر ان کو نہیں چھوڑتا، وہ کہیں جا نہیں سکتا۔ بس یہاں اس پہلے واقعہ میں انہی چیزوں کو بیان کیا گیا، عمر کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا۔ یہی عمر تورات میں بھی بیان ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس کی کوئی تاریخ، کسی قسم کا کوئی کتبہ، کوئی کھنڈر ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسانوں کو، آج کے دور کے انسانوں کو ملے اور وہ اس سے کچھ نتیجہ اخذ کرے، سوائے اس کے کہ وہ جو طوفان آیا تھا اس کے آثار ملتے ہیں، یعنی اس حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے۔ جو طبقات الارض کے ماہرین ہیں انہوں نے اس بات کو بتایا ہے کہ ہاں جی، اس پوری زمین پہ یہ جو خطہ ہے اس پورے پہ پانی آیا تھا، اور ایک دفعہ یہ سارے کا سارا پانی میں ڈوبا ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑا ذریعہ ہے ان واقعات کو جاننے کا، آدم علیہ السلام کے واقعات اور قصہ آدم و ابلیس، اور پھر اس کے بعد کے اور نوح علیہ السلام کی تفصیلی واقعات، وہ صرف قرآن پاک ہے یا تورات ہے۔ تورات میں بعض چیزیں توڑ دی گئی، لیکن اس قسم کے معاملے کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ ان کا کوئی اس میں نفع نقصان تھا نہیں، اس لیے اس کو جھٹلانے کی ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ تورات کے باب پیدائش میں آپ دیکھیں، تورات کے 4 ابواب ہیں نا، تو پہلا باب پیدائش کا ہے، اس میں جو آخری 2 آیات ہیں غالباً 28 اور 29 ہیں یا 27 اور 28 ہیں، بالکل آخری 2 جو ہیں، اس میں یہ چیز بیان ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 350 سال تک مزید رہے، اور یہ طوفان صرف 40 دن کا تھا، اور اس سے پہلے 600 سال گزر چکے تھے، 600 سال۔ اور پھر اس زمانے کے لوگوں کی یہی عمریں تھیں، یعنی تمدن و معاشرت کے حساب سے جو کچھ آج کل انسان اپنی صحتوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھا، وہ چیزیں ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، وہ نشہ آور چیزیں، وہ ملاوٹ والی خوراکیں، اور وہ ہر وقت بیٹھے رہنا اور موبائل کے اوپر کھیل کود اور یہ کام کرتے رہنا بیٹھ کے، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تمدن و معاشرت کے اس الٹے ارتقاء نے انسانوں کی صحت کو وہی اثر ڈالا کہ اب عمریں کم ہیں، ورنہ وہی تورات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کی، نوح علیہ السلام کے والد کی عمر 763 سال لکھی ہوئی ہے، دادا کی عمر 800 کچھ سال لکھی ہوئی ہے، 50 سے زیادہ، 850 سے زیادہ، تو یہ عمریں تھیں، اور اس کی ضرورت بھی تھی، اس لیے کہ اللہ نے اپنی زمین کو آباد کرنا تھا انسانوں سے، تو اگر ایک انسان 40-50 سال کی ہماری طرح کی عمر کے شروع ہوتے تو پھر آج تک تو 1 کروڑ آدمی نہیں ہونے تھے سارے، تو وہ جو آتا تھا اس کی ٹھیک ٹھاک عمر ہوتی تھی، وہ ٹھیک ٹھاک بچے پیدا ہوتے تھے، زمین آباد ہوگی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، چونکہ یہ واقعہ مکی صورتوں میں پہلے آ چکا، سورہ ہود میں بڑی تفصیل سے 2 بڑے بڑے رکوع ہیں پورے، تو یہاں پہ مختصراً اس کو بیان کر دیا گیا کہ پھر
جب وہ قوم 950 سال کی محنت کے بعد بھی نہیں مانی تو اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے، اور وہ عذاب طوفان کی سیلاب کی شکل میں آئے۔ وہ سیلاب ایسا تھا کہ اس میں نوح علیہ السلام کی التجا کے باوجود ان کا وہ بیٹا جو ایمان نہیں لایا وہ بھی ڈوب گیا۔ یہاں پہ ساتھ میں ایک چیز وہ جو پہلے بیان ہوئی کہ ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہے، اور اس دنیا میں بھی جب عذاب عمومی آتا ہے تو بچت صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو پہلے کچھ کرتے رہے لوگوں کو سمجھانے کی، راہ راست پہ لانے کے لیے۔ اگر انفرادی عبادت کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، تو عذاب جو ہے عمومی اس میں وہ بھی جائیں گے۔ تو پس ہم دیکھتے ہیں کہ صرف کشتی کے مسافر بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی، ان کو کہا گیا یہاں پہ، اور ساتھی وہ ہوتا ہے کہ جو وہی کام کرتا ہے جو اس کا استاد کرتا ہے، دوست کرتا ہے۔ بس کہا کہ وہ ہم ظالمون، کہ یہ سارا کچھ، یہ انتظام اس طوفان میں ڈوبنے کا، سب کچھ غرق ہونے کا، وہ انتظام انہوں نے اپنے ظلم کی وجہ سے خود کیا۔ اللہ نے تو کہا نا کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر ان کے لیے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ پہلے اس نے دنیا کے حسنہ کو بیان کیا کہ جو اچھائی کرتے ہیں، جو حسن عمل ہے جن کا، ان کے لیے دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ۔ پر یہاں جب انہوں نے ظلم کیا تو اس کے نتیجے کے طور پہ طوفان کی گرفت میں آ گئے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، کہا کہ ہم نے نجات دی اس سیلاب سے حضرت نوح علیہ السلام کو اور کشتی میں سوار دوسرے لوگ، اور کشتی میں سوار صاحب ایمان تھے صرف جو ان کے ساتھ ہی تھے۔ یہاں پہ کہا وَجَعَلْنَاهَا، یعنی یہ جو ہا کی ضمیر ہے اس کا مرجع کوئی شخص نہیں ہے بلکہ وہ مکمل واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس واقعہ کو ہم نے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اب پہلے تو شاید لوگوں کو اندازہ نہ ہو، ویسے ہی پڑھ پڑھ کے کہتے ہوں کہ کبھی آیا ہوگا طوفان، پتہ نہیں کہاں تک آیا تھا۔ تو بعد میں جب طبقات والوں نے ثابت کر دیا کہ یہ تو اس پورے کے پورے خطے میں آیا تھا، تو یہ ہمارے لیے تو نشانی بن گئی نا کہ بھئی ظالم کا کیا انجام ہوتا ہے اور صالح کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ نشانی ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔ یہاں پہ عربی کا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ چونکہ یہاں پہ دوبارہ ارسلنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے کہا جا چکا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے یہاں پہ کہا وہ ابراہیم۔ اگر ابراہیم فاعل کے طور پہ ہوتے تو ابراہیم ہوتا، یعنی صرف عربی عربی زبان ہے، صرف ایک زبر جو ہے وہ واضح کرتی ہے کہ اس کا تعلق پچھلے سے ہے، اور پچھلے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے نوح کو بھیجا قوم کی طرف، تو یہاں پہ وہ بھیجا والی بات نہیں کہی لیکن وہ خود بخود نکل آئی۔ تو کیا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے ابراہیم کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ ڈرنا کس بات سے ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا، اس انجام سے ڈرنا جو ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اپنے دل کے اندر، اپنے جذبات میں اس چیز کو جاگزی کرنا کہ اس انجام کی وجہ سے میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ جذبہ جب پیدا ہو گیا تو یہ تقوی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی کی عبادت کرو، اور اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اب یہ سمجھنا کیا ہے، کنتم تعلمون، یعنی اگر تعلمون اگر تم جانتے ہو تو، لیکن فعل کبھی جاننے کے لیے، کبھی فعل کے لیے، کبھی ارادہ فعل کے لیے، کبھی اس فعل کی کوشش کے لیے، سب کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے۔
کہا کہ اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو، یعنی میں جو دلائل دے رہا ہوں ان کی روشنی میں دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر اس کے خلاف تم چلو گے تو کیا ہوگا؟ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو جن کی پرستش کرتے ہو وہ تو اوثان ہے، وہ تو بت ہے، وہ بت بے جان ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، اور مخلوق بھی کیسی کہ جس کو کسی مخلوق نے بنایا ہے، تو وہ کیسے خدا ہو گیا، وہ کیسے قابل عبادت ہو گیا، وہ کیسے قابل پرستش ہوا؟ وہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہنا کہ نہیں یہی اللہ کا حکم ہے کہ تم ان کو راضی رکھو، یہ تخلقون افکا، یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا مشرک نہیں تھا، بت پرست کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اپنے بت پرستی کے حق میں یہ بات نہ کہتا ہو کہ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی پیغمبروں کی تعلیم ہے۔ کہا کہ یہ بات نہیں ہے، یہ تم نے جھوٹ گھڑا ہے اپنی طرف سے، تخلیق کیا ہے افکا، جھوٹ، افک کہتے ہیں جھوٹ کو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا۔ اب آدمی عام طور پہ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کے سامنے جھکتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، اس کو کسی طرح پورا کیا جائے۔ اللہ سے بھی ہم مانگتے ہیں، جو چیز ہمیں چاہیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور مانگنے کا حکم ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کے کہ جو اصل معطی ہے، المعطی جل جلالہ، جو سب کچھ عطا کرتا ہے، اس کو چھوڑ کے ان کے دربار پہ جا کے حاضری دینا، ان کے اوپر جھک جانا، ان کے سامنے جھک جانا، ان سے التجا اور التماس کرنا، ان سے درخواست کرنا کہ میرے کاروبار میں، میری زراعت میں، میری نوکری میں، اس میں گنجائش پیدا کریں کہ کچھ ہو جائے، میرا ذرا رزق وسیع ہو جائے۔ عام طور پہ انسانوں کی یہی تمنا ہوتی ہے اس دنیا میں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ تعبدون من دون لا یملکون لکم رزقا، ان تمہارا جو رزق ہے، تمہاری جو ضروریات ہیں، ان کے اوپر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے جن کے سامنے تم گڑ گڑا رہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق فاعبدوہ واشکروا لہ، کہ رزق اللہ سے مانگو، وہ دے گا، جب وہ دے گا تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو، اور اس کی عبادت کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ اپنے اندر جذبہ شکر پیدا کرنا ہے۔ یہ جذبہ شکر کب پیدا ہوگا؟ کہ جب ملا تو ظاہر ہے یہ عالم اسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہوا، اللہ نے اس کا رزق وسیع کر دیا۔ اب اللہ کے لیے یعنی یہ اس کے اندر یہ بات واضح ہو کہ یہ سبب جو ہے یہ میرا موتی نہیں ہے، یہ مجھے دینے والا نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ تھا۔ اگر فصل اچھی ہو گئی تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اگر کاروبار میں ترقی ہوئی تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ تو اس چیز کو جب اپنے اندر بٹھائے گا، اپنے وہ وضاحت ہوگی، اپنا مائنڈ جو ہے اپنے دماغ میں یعنی صحیح چیز بیٹھے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ شکر، کہ دینے والے کا شکر ادا کرنا، یہ تو انسان کی یعنی ایک اس کے اندر ایک چیز رکھی گئی ہے، تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ یعنی یہ ترتیب سے یہ تینوں چیزیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ سے مانگو، جب وہ دے گا واعبدوہ، اس کا شکر کرو، اور یہ اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اور یہ پرستش شکر کی اس ماحول کے اندر ہو کہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ الیہ ترجعون، کہا تم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، پوچھنا اس سے نہیں ہے، سوال و جواب اس کے ساتھ ہونا ہے، حساب اس کو دینا ہے، تو پھر دوسروں کے سامنے کیا ضرورت ہے؟ یعنی اپنی دنیا کا حساب لگا لیں، جس کو حساب دینا ہوتا ہے ہم تو صرف اس کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنی ضرورت کے لیے محتاج ہیں، تو وہ اس کو جس کو ہم نے حساب دینا ہے اس کے آگے تو وہ کوئی سفارش نہیں کر سکتے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ،
اور ان لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو اگر تم میری بات کو نہیں مانتے، تم مجھے جھٹلاتے ہو تو کذب ہو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلی قوموں نے بھی یہ کام کیا، اپنے رسولوں کو جھٹلایا، کذب امم من قبلکم، لیکن کیا ہوا؟ اس جھٹلانے کا نتیجہ انہوں نے بھگتا، ہم نے رسولوں کو بچا لیا اس عذاب سے، اور جیسے دنیا میں بچایا ایسے آخرت میں، اور تمہیں جو دنیا میں ان جھٹلانے والوں کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، آخرت میں بھی وہ عذاب میں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے رسولوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانے تک رکھی ہے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ہدایت کے راستے پہ ڈالنا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، بلاغ کہتے ہیں پہنچا دینے کو، مبین یہ ہے کہ جس کو اللہ کا پیغام پہنچایا اگر اس کا کوئی سوال ہے تو اس کا جواب بھی دینا، اگر اس کے اندر کوئی اشکال ہے، کوئی تذبذب ہے، کوئی شک ہے تو اس کا جواب بھی دینا ہے، یہ رسول کا کام۔ تو جب یہ جواب سارے دے دیے، ان کے پاس مزید کوئی سوال نہیں رہا، تو پھر یہ ہو گیا بلاغ المبین، یعنی پہنچا بھی دیا اور واضح بھی کر دیا۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، اب جو لوگوں کا یعنی یہ دیکھیں کہ ایک واقعہ آ رہا ہے نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، بیچ میں یہ کچھ اصول آ گئے، تو یہ یہاں سے لے کر غالباً 5 آیتیں، آیت نمبر 23 تک، یہ جو ہے یہ اللہ نے اپنی طرف سے ایک تبصرہ، ایک تضمین کے طور پہ اپنی طرف سے 5 آیتیں جو ہیں یہ داخل کر دی، تاکہ صورتحال جو ہے بالکل حال کے مطابق ہو جائے، اور جو کچھ اس میں نصیحت کی بات تھی اس کو ایک دوسرے طریقے پہ بھی بیان کر دیا جائے۔ اب قیامت کی ایک بات، ایک قرینہ تو پیدا ہو گیا جب کہا کہ الیہ تقلبون، اس سے پہلے کہا الیہ ترجعون، کہ تم نے اس کی طرف جانا ہے، تو پھر وہ قیامت میں ہی جانا ہے اس کی طرف، حساب بھی اسی میں ہوگا، محشر میں حساب ہوگا۔ اب یہ کہ محشر کے ثبوت کے لیے وہ برپا ہوگی، جو لوگوں کو مشکل نظر آتا ہے کہ بھئی کیسے ہوگا، اس کے لیے اللہ نے دلیل دی کہ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، یہ لوگ جن کو یہ بعید نظر آتا ہے کہ اللہ یہ قیامت برپا کر سکتا ہے، وہ ذرا اس بات پہ تو غور کریں کہ اللہ کیسے خلق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ کرتا ہے۔ اب جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مثال کے طور پہ جانور ہیں، تو ہم تو دن رات لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو 8 ارب انسان ہیں اس دنیا میں، یہ لگے ہوئے ہیں، سلاٹر ہاؤس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا میں بنے ہوئے ہیں، مشینیں آ گئی یعنی ان کو فٹافٹ ٹکڑوں میں حصوں میں بانٹنے کے لیے، اور پھر بڑے بڑے طریقے ایجاد ہو گئے اور وہ کھا رہے ہیں ان کو، لیکن اللہ نے جو نظام برپا کیا اس میں ان کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، اس کا اعادہ کرتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو اگر وہ اتنا کچھ کرتا ہے اور بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کا اعادہ کرتا ہے، تو انسان کی تخلیق کا بھی اعادہ وہ کر لے گا، یہ کوئی ایسی کوئی عجیب بات تو اس کے لیے نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تمہیں مشکل نظر آتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیں کہ چلو پھرو زمین میں دیکھو کہ کیسے اللہ نے تخلیق کی ابتدا کی، اور پھر اس کی نشأۃ ثانیہ، اس کو دوبارہ پیدا کرنے کا دیکھو کیا کیا انتظام اس نے کر رکھا ہے، تمہیں نظر آئے گا کہ زمین لک و دک صحرا ہے، آپ 2-3 مہینوں کے بعد جاتے ہیں، وہاں پہ بارش ہوئی تھی اور کسی نے زراعت کی تھی، تو اس میں ایک لہلاتی ہوئی کھیتی کھڑی ہے۔ یہ جو سعودی عرب ہے اس میں ہم جاتے تھے حجاز کے علاقے میں، تو آپ کو پل نظر آتا ہے، نیچے کیا ہے، نیچے ریت ہے، وہ بالکل خشک،
دریا تو ہے نہیں، پل تو بنا ہوا ہے، لیکن اس لیے کہ وہ بارش کا پانی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو وہ پہاڑوں سے پانی آتا ہے تو ساتھ میں وہ زرخیز مٹی لاتا ہے. اسی جگہ سے 3-4 مہینے کے بعد گزرے تو اتنی پیداوار ہوتی ہے چیز کی، اس لیے کہ وہ ورجن قسم کی مٹی ہوتی ہے. تو وہاں پہ وہ لگا دیتے ہیں یہ تربوز، اور وہ آپ یقین مانیں ایسے پڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی ٹرک الٹ گیا ہے اور وہ ٹرکوں میں لوڈ کر رہے ہوتے ہیں. کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ. اس ایک بیج سے وہ کیا نکالتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح. 2 ٹرک اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ایک بیج سے نکلتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ چیز کوئی بعید ہے، دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا اور نیا نظام کھڑا کرنا اور نشر برپا کرنا. یعذب من یشاء یرحم من یشاء. تو پھر آدمی کے لیے یہ بات سننے کے بعد ایک عمومی تاثر گھبراہٹ کا بھی ہوتا ہے. تو کہا کہ اس کے لیے میرا قانون ہے کہ میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ جو چاہت ہے اللہ کی، اس نے واضح کر دیا کہ کون سی ہے. اور یہ وضاحت ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں. اللہ کی جو منشا ہے، اللہ کی جو مرضی ہے وہ بیان ہو چکی. کہا میں اپنی مرضی کے مطابق جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، جسے چاہوں گا اس کے اوپر رحم کر دوں گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. اور تم کسی دوسرے کے پاس رحم کے لیے نہیں جا سکتے، اسی کی طرف جانا ہے. تو پھر اس کو راضی رکھنے کا بندوبست کرنا چاہیے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. پھر بچت کی، یعنی بغاوت کر کے، سرکشی کر کے، اس کی حکم عدولی کر کے، اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف جا کے، اللہ کے حکم کے خلاف جا کے ایک بچنے کی صورت ہو سکتی تھی کہ آدمی اس کی جگہ وہ بار بار کہتا ہے میری طرف آؤ گے تو کہیں بھاگ کے جان چھڑا لیتا. اس لیے کہ اس دنیا میں بھی، خاص طور پہ ہماری دنیا میں، یعنی مفرور ہو گیا. یہ تو ایک عام سی بات ہے، قاتل ملتا ہی نہیں ہے. ہوتا گھر میں ہی ہے، وہ ملتا ہی نہیں. اللہ حاضر کے آس مفرور ہو جاتے ہیں. کہا کہ میرے سامنے کوئی ایسی کسی کے لیے جگہ نہیں ہے. زمین و آسمان میں کسی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں تم بھاگ کے جا سکو اور مجھ سے چھپ سکو. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. تم زمین یا آسمان میں کسی بھی جگہ یعنی مجھے عاجز نہیں کر سکتے. معجزین اردو میں جو عاجز استعمال کرتے ہیں وہ یہیں سے آیا ہے. اصل میں اس کا یہ ہوگا کہ تم مجھے عاجز نہیں کر سکتے کہ میں تھک کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں ملتا چاہیے، اس کا کیسے حساب کریں، مجرم ملتا نہیں. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. زمین و آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تم چھپ سکو. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ وَمَا لَكُم. یاد رکھو اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار. اپنے کام بنانے کے لیے، اپنی مدد کے لیے تم نے صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صلی